مانچسٹر آف پاکستان فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر اور منفرد خصوصیات کا حامل ہے۔ تاریخی پس منظر والے اس شہر کا پرانا نام لائل پور ہے۔ 1892 میں برطانوی راج کے دوران سر چارلس جیمز لائل نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ جیمز لائل نے برطانوی یونیک جیک کی طرز پہ 8 مزاروں کے درمیان کلاک ٹاور کا نقشہ دے کر اس شہر کو آباد کیا تو لاہور اور ملتان کے درمیان اس خطے میں ایک انقلاب آ گیا۔ اسی نسبت سے اس کا نام لائل پور رکھا گیا۔ تاجروں کا پڑاؤ ہوا تو صنعت کاروں نے بھی نئے شہر کا رخ کرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ شہر پاکستان کی انڈسٹری بالخصوص ٹیکسٹائل میں پورے ملک پر چھا گیا۔ 1977 میں اس کا نام سعودی بادشاہ فیصل کی خصوصی توجہ کے باعث لائل پور سے فیصل آباد رکھ دیا گیا، جبکہ 1985 میں اسے ڈویژن کا درجہ دیا گیا۔ فیصل آباد جو چھوٹا تھا پہلے خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اب اتنی جگہ پہلے کچی آبادی بنی ہوئی تھی، اب فیصل آباد کو دیکھیں کہ یہ مانچسٹر بن گیا ہوا ہے، مانچسٹر بن گیا ہوا چار چفیر جدھر دیکھیں آپ موبائلوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جو دکانیں کھلی موبائلوں کی دکانیں ایسی کھلی ہیں، اس کے موبائل کے اندر سب کچھ ہے، موبائلوں کے گھر بیٹھے سب کچھ منگوا لیتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا۔ میں خوش نصیب ہوں کہ فیصل آباد میں جنم لیا، خوش نصیب ہوں کہ فیصل آباد میں جمع پڑا، ٹھیک ہے نا۔ وہ لہذا بات ہے میں غیر ملک میں کام کیا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے فیصل آباد کی، میں فخر سے محسوس کرتا ہوں۔ اس شہر کی آبادی 5 ملین کے قریب ہے، جبکہ ضلع فیصل آباد کا رقبہ 5856 مربع کلومیٹر پہ ہے۔ یہ شہر جدت اور قدیم تہذیب کا حسن امتزاج ہے، جبکہ یہاں کے لوگ خوش مزاجی اور جستہ گفتگو کے لیے ملک بھر میں اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں۔ شہر کے قدیم مقامات میں گھنٹہ گھر، 8 بازاروں کے علاوہ کیسری دروازہ، گمٹی، گورا قبرستان اور ریلوے اسٹیشن سمیت کئی دیگر مقامات ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس شہر کی آبادی اور صنعت میں جہاں بے پناہ اضافہ ہوا، وہیں بہت سے مسائل نے جنم لینا شروع کر دیا، جن میں نئی آبادیوں تک سہولیات کی فراہمی، پینے کا پانی اور سیوریج کے مسائل سر فہرست ہیں۔ جی، فیصل آباد جو ہے وہ ایک بہت ہی پاکستان کا تاریخی اور تیسرے نمبر کا بڑا شہر ہے، اور اس کو انگلینڈ کے مانچسٹر کی طرح فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر جو ہے وہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ تو مگر یہ ہے کہ پاکستان کی آزادی سے قبل یہ علاقہ جو ہے اس کو ساندل بار کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور اکثر انگلش، برٹش اور اس سے پہلے جن ممالک کی بھی افواج یہاں سے گزری ہیں بھارت پہ قبضہ کی خواہش لے کر، وہ یہاں یا تو ادھر سے جاتی تھی یا پھر انڈیا سے واپس ادھر فیصل آباد کی طرف سے واپس جاتی تھی۔ تو جب انگریزوں نے اس کو ڈیزائن کیا، اس شہر کو ایک باقاعدہ ایک رخ دینے کے لیے، تو اس کا پھر یہ ہے کہ چوک گھنٹہ گھر 8 بازاروں کے بالکل سینٹر میں اس کا گھنٹہ گھر جو ہے وہ تعمیر کیا گیا، جس کا نمونہ جو ہے وہ برطانوی جھنڈا جو ہے اس کے نقشے پہ ان بازاروں کو جو ہے وہ قائم کیا گیا، اور سینٹر میں گھنٹہ گھر ہے، اور اس کے چاروں طرف آپ جدھر سے بھی گھوم کے آ جائیں گھنٹہ گھر جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے۔ اور ان 8 بازاروں میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے بڑے شہروں کی طرح اس شہر کا موسٹلی بزنس، چاہے وہ کپڑے کا ہو، چاہے وہ اجناس کا ہو، چاہے وہ دوسرے کاروبار ہوں، اور جتنے بھی کاروباری مراکز اور یہ ٹریڈنگ کے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے انہی 8 بازاروں میں زیادہ ان کو فوکس کیا جاتا ہے۔ مگر اس وقت تو اب یہ شہر جو ہے اس کا حجم اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ جدھر بھی جائیں آپ کو فیکٹریاں ملیں گی، آپ کو کارخانے ملیں گے، آپ کو سائزنگ انڈسٹری ملے گی، آپ کو ہوزری انڈسٹری ملے گی۔ تو گویا اس شہر کو ٹیکسٹائل کا شہر جو ہے وہ بنا دیا گیا، اور آج یہ پوری دنیا میں ٹیکسٹائل کے شہر کے طور پہ اپنی ایک خوبصورت نام جو ہے وہ اپنا قائم بنائے ہوئے ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں یہ شہر دنیا بھر میں اپنی پہچان رکھتا ہے۔ سینکڑوں چھوٹے بڑے ٹیکسٹائل یونٹ دنیا کا بہترین کپڑا تیار کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ اگر کہا جائے کہ ملکی ایکسپورٹ میں بڑا کردار فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اور یہ بھی ہے کہ پہلو یہ جڑا بازار ہوتا سی، اتنے بازار چ ٹانگے وغیرہ بھی آتے سی، رکشے بھی آتے سی، ڈبل ڈیکر بس بھی آتی سی۔ اس تو بعد آہستہ آہستہ یہ چیزاں ختم ہو گئی ہیں، رکشہ بند کر دیتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فیصل آباد کا پہلو نام جڑا وہ لائل پور سیگا،
ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਉਹਨੇ ਏਡ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਿਆ ਆ। 8 ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਦੇ ਘੰਟਾਘਰ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਵੋ ਐਂਡ आ के घंटाघर आते हैं असी, ठीक है ना जी। मौजूदा मुल्की मुआशी हालात के पेश नज़र इस शहर की इंडस्ट्री भी ज़वाल पजीर है, जिसकी वजह से लाखों अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं और ये मुस्कराहटों भरा शहर उम्मीद तलब नज़रों से हुकूमत की जानिब देख रहा है। पंजाब की मखसूस सकाफत अपने अंदर समेटे ये शहर पाकिस्तान के तमाम शहरों में अपना एक अलग और मुनफरिद मकाम रखता है, जबकि यहाँ के लोग खुश खुराक होने के साथ साथ खुश मिजाज भी हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो एक दूसरे का जो बात करते हैं कि हया मसलन फैसलाबाद में ये बहुत ज़्यादा फैसलाबाद में ये जो देखा जाता है मर्दों में और ख़वातीन में, वहाँ पर तहजीब से हिसाब से बहुत अच्छा है ये फैसलाबाद। एजुकेशन से मैं बात करूँगा, हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो पूरे पाकिस्तान से जो बल्कि पूरे वर्ल्ड के हवाले से जो यूनिवर्सिटी है हमारे दूसरे नंबर पे है और उसकी एजुकेशन के हवाले से बहुत ही अच्छी है। उसकी तालीम, उसका निज़ाम बेहतरीन से बेहतरीन है जी। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, मुनफरद खसूसियात का हामिल शहर। कैमरामैन ज़ुबैर भट्टी के साथ राना अतीक, सच टीवी, फैसलाबाद।